اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس موضوع کے بارے میں بات کرنی ہے، جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، وہ ہے سود۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی ہیں زیادہ ہونے کے، پھیل جانے کے، جبکہ شرعی اصطلاح میں ربا سود کی تعریف میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی شخص کو رقم ادھار اس شرط پر دینا کہ جب وہ رقم مجھے واپس کرے گا تو اتنا رقم اضافی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو 100 روپے ادھار دے رہا ہے اور یہ وقت مقرر کر رہا ہے کہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد میں آپ سے 150 روپے لوں گا یا 120 روپے لوں گا، تو اس کو سود کہتے ہیں۔ سود یقینی طور پر، قطعی طور پر حرام قرار دی گئی ہے، اور ساتھ ہی سود لینے اور دینے والے کو بھی قابل سرزنش قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو، خدا کی نافرمانی سے ڈرو اور جو کچھ سود لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس آیت میں مومنین سے مخاطب ہے۔ تو مومنین سے مخاطب ہونے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس وقت ابھی کچھ اسلام کے آنے کے بعد بھی کچھ عناصر یا لوگ ایسے تھے جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی سود جیسی لعنت میں ملوث تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ایمان والوں سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو، اگر اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور اللہ کے دین پر ایمان لے آئے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہو، اللہ کے تمام نازل کردہ کتب پر ایمان لے آئے ہو، ملائکہ پر ایمان لے آئے ہو، آخرت پر ایمان لے آئے ہو، تمام انبیاء پر ایمان لے آئے ہو، ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ اگر کوئی تمہارا سود کی رقم کوئی باقی رہ گئی ہے تو اس کو چھوڑ دو اگر تم صحیح معنی ایمان لائے ہو، اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سود کی رقم لیتا ہے، معاف نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان سے مخاطب ہے کہ اگر تم مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو، بالفاظ دیگر کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تم مومن نہیں ہو۔ تو سود کھانے والے کو کلمہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو
اگر کچھ سود کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے تو اس کو چھوڑ دو اگر مومن ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ سمجھو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہو. یعنی کہ سود کھانے والا شخص در حقیقت وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. سود کی ممانعت ہے. سود شرعاً قطعاً حرام ہے. مزید ارشاد فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر اب بھی توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال جو تمہارا ہوگا جو وہ تمہیں مل جائے گا. نہ تم زائد لے کر کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارا اصل مال خرد برد کر کے تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، معافی مل جائے گی، تمہارا اصل مال بھی تمہیں واپس مل جائے گا، لیکن تم زائد حاصل کر کے ظلم نہ کرو. یعنی سود لینے والا انسان ظالم بھی ہے. سود لینے والا انسان ظالم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سود کو شرعاً قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی. اس دوران میں نے اپنے سر کے اوپر سے ایک گرج اور کڑکدار بجلی کی مثل ایک آواز سنی اور دیکھا کہ کچھ مردوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ گھروں کی مانند پھولے ہوئے تھے گھروں کی مانند، جن میں سانپ اور بچھو جوش مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس بابت جبریل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود خوری کرتے تھے، رقم کے بدلے رقم اضافی لیتے تھے. مزید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کھایا اگرچہ 1 درہم ہو تو گویا اسلام اس نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی، ماں کے ساتھ فعل کیا. یعنی سود کی اتنا ممانعت ہے کہ سود کھانے والے کا گناہ اتنا ہے کہ جس طرح کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ ریپ کرتا ہے، یعنی جتنی گناہ جو شخص اپنی ماں کے ساتھ ریپ کرے گا جو گناہ اس کو ہوگا تو جو سود کھائے گا سود کھانے والے کو بھی اتنا گناہ ہوگا جتنا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کو ہوتا ہے. استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن ہم مسلمان کلمہ گو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی شرعیت میں سود حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، اور اتنی سخت احادیث ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، قرآن واضح پکار رہا ہے اور مومنین سے مخاطب ہے، کلمہ گو لوگوں سے مخاطب ہے، لیکن ہم ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں. مزید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جتنا سود کھایا اللہ پاک اس کے پیٹ کو اتنی ہی آگ سے بھر دے گا. مزید فرمایا اگر سود سے کوئی مال کمایا
تو اللہ پاک اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ سود خور اس وقت تک اللہ کے غیظ اور غضب میں رہے گا جب تک اس کے پاس سود کی رقم ایک قرات کے برابر موجود ہوگی۔ سود کھانا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سود لینے والا، دینے والا، سود کے گواہ، سود کے لکھنے والے اور زکوٰۃ کو روکنے والے، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ ملعون ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے حقدار ہیں۔ اور اندازہ کریں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لعنت کرے، ہم اس دنیا میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ آیت نمبر 276 میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں۔ اور جتنے ناشکر اور گناہگار ہیں اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا۔ ہم اس خام خیالی میں ہیں کہ ہم سود کے ذریعے اپنا پیسہ بڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح اور مطلقاً حکم ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری رقم بڑھ رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کی رقم بڑھ نہیں رہی، وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اس دنیا میں تو اس کے بینک بیلنس بھر جائیں گے، لیکن جب آخرت میں جائے گا اور اس موت کے بعد اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کی بینک بیلنس میں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے غیظ، غضب اور سزا کے۔ اور جو لوگ یہاں خیرات وغیرہ دیتے ہیں بغیر ان کے بینک بیلنس نہیں ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، تو جب وہ موت کے بعد بیدار ہوں گے، آنکھ کھولیں گے، تو وہاں ان کے بینک بیلنس جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے اللہ کی رحمت کے، نیکیوں کے، اللہ کی خوشنودی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے، اور وہ خوش ہوں گے۔ اس دنیا میں مال اکٹھا کرنے والا شخص جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، اور حلال اور حرام یہ رزق اگر حرام طریقے سے کمایا گیا ہے تو تمام اعمال کو تباہ کر دے گا۔ اگر تمہارا رزق حلال طریقے سے کمایا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی نیکیاں شمار ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لعنت سے بچائے۔